بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم صرف بائی پڑھ رہے تھے اور صرف بائی کے ہم نے گردانیں جو صرف کبیر تھیں ان کو ہم نے مکمل کیا کہ مصدر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو ہم نے ان کی گردانیں پڑھی کہ ان کے کتنے کتنے سیگے آتے ہیں اور ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے، تو وہ ہم نے تمام کو تفصیل سے پڑھا سلاسی مجرد کے۔ تو اگر آپ صرف بہائی کے درس نمبر 18 لیکچر نمبر 18 پر پیچھے جائیں جو اسی چینل پر موجود ہے، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی کلمہ ہفت اقسام میں صحیح ہو اور شش اقسام میں سلاسی مجرد ہو، ہفت اقسام اور شش اقسام کو ہم پیچھے تفصیل سے اسی صرف بائی کے اندر پڑھ چکے ہیں، جس کے لیکچر تفصیلی طور پہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یعنی جب ہم نے کہا تھا کہ کوئی کلمہ ہفت اقسام میں صحیح ہے اور شش اقسام میں سلاسی مجرد ہے، تو لیکچر نمبر 18 میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اس کے کل 6 باب آتے ہیں، وہ کل 6 بابوں سے آتا ہے۔ باب کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں نے وہاں آپ کو سمجھائی تھی کہ باب کیسے بنتا ہے اور سلاسی مجرد کے یہ 6 باب کیسے بنتے ہیں۔ تو اب ہم انہی بابوں کو جو ہم نے لیکچر نمبر 18 کے اندر پڑھا تھا، انہی بابوں کو ہم اب الحمدللہ تفصیل سے دیکھنا شروع کریں گے۔ ہم نے ان کی مصدر سے نکلنے والی جو چیزیں تھیں ان کی ہم نے صرف کبیریں پڑھی، صرف کبیر یعنی جس میں 14 سیگے 18 سیگے، بعض اوقات 6 سیگے، بعض اوقات یعنی یہ مختصر یا جس طرح سے بھی وہ سیگے آتے تھے ہم نے تفصیل سے ان کو پڑھا ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے صرف صغیر پڑھیں گے، اب ہم صرف صغیر پڑھیں گے، تمام مصدر سے نکلنے والی چیزوں کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ صرف صغیر کیا ہوتی ہے؟ آسان سی بات ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے، صرف اتنا ہے کہ پہلے ہم ہر گردان کو پورا تفصیلی پڑھتے تھے۔ یعنی مثلا ہم نے ماضی پڑھی، پھر ماضی معلوم پڑھی، تو دربا دربا دربو دربت دربتا سے لے کر پورا دربنا تک پڑھا، دریبا پڑھا تو دربنا تک پڑھا، یضربو پڑھا تو ندربو تک پڑھا، یضربو پڑھا تو ندربو تک پڑھا، داربن پڑھا تو دویربتن یا دویربن تک پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے مضروبن پڑھا تو مداریبو تک پڑھا، ٹھیک ہے جی، اور مدیریبتن تک پڑھا۔ یعنی ہر گردان کو ہم نے مکمل طور پہ پڑھا۔ لیکن صرف صغیر کیا ہوتی ہے؟ ہم مصدر سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں یعنی ہم نے جتنے بھی گردانیں پیچھے پڑھی ہیں صرف کبیریں، ہم ان کا پہلا سیگا لے لیتے ہیں، ماضی کا بھی پہلا سیگا، معلوم کا بھی، مجہول کا بھی، ٹھیک ہے جی، مضارع معلوم کا بھی، مضارع مجہول کا بھی۔ اسی طریقے سے ہم نفی جہت معلوم کا، نفی جہت مجہول کا، نفی موقت بلند ناسبہ کا، نفی موقت اپنا بلند ناسبہ معلوم مجہول دونوں، اسی طریقے سے نفی معلوم مجہول اور معلوم دونوں، ٹھیک ہے، ان سب کا۔ اور پھر فعل امر حاضر معلوم کا پہلا سیگا، پھر حاضر مجہول کا سیگا، پھر غیر معلوم کا سیگا، غیر مجہول کا سیگا، پھر نہیں معلوم کا سیگا، نہیں مجہول حاضر کا سیگا، پھر نہیں غیر معلوم کا، نہیں غیر مجہول کا سیگا۔ یہ ایک سیگا ان سب گردانوں سے صرف ایک سیگا لے لیتے ہیں، یعنی باقی تفصیل ہم نہیں پڑھتے، صرف ان کا پہلا سیگا یعنی جو شروع والا سیگا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یعنی ان کو ایک جگہ اکٹھا لے آتے ہیں، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں ایک ترتیب سے جو بھی میں سمجھاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ظرف کی اعلیٰ کی اس میں اعلیٰ کی جو گردان ہے اور اس میں تبدیل کی گردان ہے اور فعل تعجب کی جو سیگے ہیں وہ پورے پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ پوری گردان رکھ دیتے ہیں، جو ہم نے وہاں پر پڑھی تھی وہ پوری گردان یہاں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہی صرف صغیر وجود میں آ جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی انہی صرف کبیروں میں سے ایک سیگا ابھی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو لیکچر نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلاسی مجرد کے کل 6 باب ہیں،
6 باب. باب کا میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تھا یہ 6 باب بن جاتے ہیں اور وہ باب عربوں سے بنے بنائے ہیں. اور وہ اب ہم سلاسی مجرد سے وہ ہم نے پڑھا کہ ایک کی ماضی مضارع فرق کس طرح ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر ان بابوں ہم نے کہا تھا یہ تو ہم نے مثالیں 6 پڑھیں گے، جو بھی ہم مثالیں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، پہلے باب کو لے کر دوسرا پھر تیسرا. تو ان کے اندر جو بھی کلمہ ان بابوں پر آتا ہے وہ بھی اسی سٹائل میں پڑھا جائے گا، اسی انداز میں پڑھا جائے گا جس طرح وہ اس باب پہ آئے گا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بھی کلمہ جب ہمیں دیے جا رہا ہے کون سے باب پہ ہے؟ تو اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا کہ وہ ڈکشنری جو منجد ہے اس کا طریقہ بھی میں نے یہاں پر تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ ڈکشنری کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ بھی لیکچر یہاں پر موجود ہے، اس جس کا آپ کو یہاں پر لنک بھی شو ہو رہا ہوگا. تو آپ اس پہ جا کے وہ ڈکشنری کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے آپ نے دیکھا ہوا بھی ہے اور دہرایا بھی ہوگا. تو اب اس ڈکشنری کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا یہ لفظ جو ہے وہ کس باب سے آ رہا ہے. تو بہرحال وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. اب ہم صرف طریقہ پڑھیں گے کہ صرف صغیر کو پڑھنا کیسے ہے. تو دیکھیں میں پہلے باب کو لے رہا ہوں، یہی جس کی ہم نے صرف صغیر تفصیل سے پڑھی، ضربا، ضربا، یضرب، یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب، لن یضرب، لم یضرب، لم یضرب. ٹھیک ہے جی. اضرب، لتضرب، لیضرب، لیضرب، لا تضرب، لا تضرب. ٹھیک ہے جی. اور پھر پڑھا تھا ہم نے اضرب بننا، لیضرب بننا. یہ یعنی جو ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں تفصیل سے ہم نے پڑھی تھی. پھر ہم نے اس میں فاعل ضارب، مضروب، اسی طریقے سے ہم نے مضرب، مضرب، اور اس طریقے سے ہم نے آگے جا کے اضرب اور ما اضربہ فعل تعجب کے صیغے ہم نے پڑھے تھے. تو بالکل انہی چیزوں کو میں اب دوبارہ ایک جگہ اکٹھا کر کے لے کے آ رہا ہوں. تو اب یہاں آپ کے پاس جو سرف بھائی موجود ہوگی PDF کی شکل میں، نہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کے، اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ اس کا لنک موجود ہے. آپ سرف بھائی کو وہاں سے اس لنک سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ پاس PDF کی شکل میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اس آپ PDF میں جائیں گے تو بھی یہ گردان کا میں صفحہ نمبر بھی وہاں پہ آپ کو مینشن کر دوں گا. تو آپ نے اس صفحہ نمبر پہ جا کے آپ کو یہی صرف صغیر لکھی ہوئی نظر آئے گی اسی اسٹائل میں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف صغیر بنانے کا انداز دیکھیے، یعنی کوئی بھی باب ہے اس کی صرف صغیر بنانے کا انداز کس طرح ہوتا ہے. اب یہ ایک دفعہ انداز سمجھ لینا ہے، جہاں پر بھی صرف صغیر آئے گی اسی ہی انداز میں آئے گی، اس سے ہٹ کے کوئی انداز نہیں ہوگا. بس وہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا باب تبدیل ہوگا. باب کیسے تبدیل ہوتا ہے اس کو میں نے لیکچر نمبر 18 میں تفصیل سے ڈسکس کر دیا تھا. ابھی ہم پہلے باب کی طرف جا رہے ہیں، ضرب یضرب. تو میں نے پہلے رکھی ماضی ضرب، پھر ہم مضارع رکھیں گے یضرب، یعنی پہلے ماضی معلوم کا صیغہ، پھر مضارع معلوم کا صیغہ. ٹھیک ہے. پھر یاد رکھیے جو مصدر ہوتا ہے اس باب کا وہ مصدر آپ رکھیں گے. اور یاد رکھنا صرف صغیر میں جب بھی مصدر کو رکھنا ہے تو اس کو منصوب رکھنا ہے. یعنی منصوب کا مطلب ہوتا ہے اس کو زبر کی حالت میں رکھنا ہے. یعنی اگر آپ کو ایک مصدر دیا جائے الضرب، کہ اس سے گردان بڑھاؤ، الضرب یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے مارنا. یاد رکھنا میں آپ کو بتایا تھا کہ گردان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مصدر سے نکلتی ہیں. تو اگر آپ کو دیا جائے گا مصدر اور کہا جائے گا اس مصدر سے گردان بناؤ، اب اس مصدر سے آپ نے اس مصدر کو دیکھنا ہے اور اس مصدر کو سمجھنے کے لیے اس کے اصلی حروف نکالنے پڑیں گے. اس کے اصلی حروف نکالنے کے لیے آپ کو اس کا پہلا صیغہ نکالنا پڑے گا. جب آپ اس کا پہلا صیغہ نکالیں گے اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ مصدر سے پہلا صیغہ بناتے کیسے ہیں. اس کو میں انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ اگلی کتاب کے اندر تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ ایک ایک مصدر سے بنتے کیسے ہیں. یعنی ان کے بنانے کا طریقہ ہم اگلی کتاب میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ماضی سے مصدر سے ماضی معلوم مجہول مضارع اور اس میں فاعل اس میں مفعول یہ کیسے بنتے ہیں. کچھ تو ہم گردانوں میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کیسے بناتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا، اور مزید بھی ان کو انشاءاللہ ہم جا کے آگے تفصیل سے دیکھیں گے. تو ابھی فی الحال کی گھڑی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مصدر آپ کو دیا جائے گا اور مصدر سے آپ نے یہ چیزیں کیا کرنا ہے، اس مصدر یعنی آپ کو یہاں پہ الضرب دیا جائے گا یا آپ کو دیا جائے گا ضربن
یعنی الف لام لگا ہوا ہوگا یا الف لام کے بغیر ہوگا، دو طریقے ہیں. الف لام لگا ہو تو تنوین نہیں پڑھنی، یہ آپ کو پکا ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی الضربن نہیں پڑھنا، الضرب الف لام لگ گیا ہے تو، اور اگر الف لام لگا ہوا نہ ہو تو ضربن، مانا دونوں کا ایک ہے، مارنا. ٹھیک ہے جی، صرف یہ ہے کہ یہ الف لام کے ساتھ ہے اور یہ الف لام کے بغیر ہے. اس کا کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اگر ضربن دیا جائے یا الضرب دیا جائے، یہ ہوتا ہے مصدر. آپ نے یہی مصدر جو آپ کو دیا گیا ہے سیم، اس سے پہلے ماضی لے کے آنا ہے، پھر مضارع لے کے آنا ہے، پھر جو ہے وہ اس کا مصدر. اور لیکن مصدر کو اب آپ نے رکھنا کس طرح ہے، با جو بھی مصدر ہے دربن تو اس کو با کے بعد جو ہے وہ یا جو بھی لام کلمہ ہے اس کے بعد آپ نے الف بڑھا دینا ہے اور الف کے اوپر دو زبریں ڈالنی ہیں. یہ پکا صرف صغیر میں طریقہ ہوگا کہ آپ نے مصدر یہاں پر جب آپ کو دیا جائے گا شروع میں تو وہ اس انداز میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا پیش کی شکل میں. تو ادھر آپ نے اس کو زبر کی شکل میں لے کے آنا ہے. ضرب یضرب ضربن، یعنی پہلے پھر ماضی معلوم، پھر مضارع معلوم، پھر مصدر، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاس سے ایک لفظ لگانا ہے فا ہو وا. یہ اپنے پاس سے ایک لفظ لے کے آنا ہے فا ہو وا، فا ہو وا، فا ہو وا. ٹھیک ہے جی، فا اور ہوا، فا اور ہوا، یہ دو چیزیں آپ نے لے کے آنی. اس کے بعد آپ نے اس میں فاعل کا صیغہ پہلے لگا دینا ہے ضاربن، یعنی جو اسی کا اپنے، یعنی اسی سے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف صغیر آپ کے ذہن میں ہے، اسی کس طرح بنایا ہم نے وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، صرف میں ان کو پہلے سیکھے. تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ پورا ہو گیا. پھر ماضی معلوم، مضارع معلوم، مصدر، فا ہوا، اور اس کے بعد اس میں فاعل. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ نے اس کا دوسری جو لائن ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پھر مضارع مجہول لے کے آنا، ماضی مجہول کو لے کے آنا ہے پہلے ضربا. ٹھیک ہے جی، یضرب، اب مضارع مجہول، پھر وہی مصدر دوبارہ لے آئیں، اس کے بعد مصدر لے آئے دوبارہ. اب یہاں پہ ایک لفظ لگانا ہے فضا کا، فا ہوا اب نہیں لگانا، اب لگانا ہے فضا کا، اور اس کے بعد لگا دینا ہے اس میں مفعول کا پہلا صیغہ مضروبن. ٹھیک ہے، جس طرح یہ تھوڑا سا لکھنے میں غلطی آ رہی ہے تو آپ نے درست کر لینا ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ضربا یضرب ضربا فضا کا مضروبن. یہ دو لائنیں مکمل ہو گئی. یعنی سٹائل سمجھے، ماضی معلوم، مضارع معلوم، پھر مصدر، پھر فا ہوا، پھر اس میں فاعل. پھر میں نے کیا لگایا، ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر، فضا کا، اور پھر اپنا اس میں مفعول. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایک ایک صیغہ ساری گردانوں کا اکٹھا کر لیا. تو اب میں اس کو یوں پڑھوں گا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، یعنی پڑھنا اسی طرح اکٹھا. تو یہ میں سمجھانے کے لیے کر. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہی مضارع جو آپ نے یہاں پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ مضارع، اب آپ کو پتہ ہے مضارع ہی سے نفی جہد، بلم اور بلن اور لا نفی جو ہے وہ ساری اسی طرح بنتی ہیں. تو پہلے آپ نے کیا لے کے آنا ہے، نفی بلم کو لے کے آنا ہے، پھر نفی جہد، بلم، معلوم اور مجہول. پہلے معلوم کا صیغہ لے آئے لم یضرب، لم یضرب، یعنی معلوم اور مجہول، یعنی پہلے معلوم پھر مجہول کا صیغہ، یعنی آپ کٹھے لے کے آنا ہے. ادھر تو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا اسٹیپ بنا کے، یہاں نفی جہاد معلوم کا پہلا صیغہ، پھر نفی جہاد مجہول کا صیغہ، پھر اس کے بعد لا یضرب، یعنی فعل نفی معلوم اور فعل نفی مجہول، یہ آپ نے لے آنا ہے. پھر اس کے بعد لئی ہے، لئی یضربا، وہ آپ کو ساری تفصیل میں نے پڑھا چکا ہوں، صرف یہاں پہ ترتیب سمجھا رہا ہوں. لئی یضربا، لئی یضربا. تو اب دیکھ لیں، تو یہ آپ کے سامنے ایک پہلا سٹیپ جو ہے وہ مکمل ہو کے آ گیا. یہ یعنی طریقہ کار ہوتا ہے صرف صغیر کو بنانے کا. تو یہ میں نے ابھی پہلے باب کی بنا رہا ہوں، یعنی پہلا باب جو ہے ضربا یضرب، اس کی صرف صغیر، سب کی صرف صغیر اسی طرح بنائی جائے گی. جتنے بھی آگے باب ہیں صرف صغیر سب کی ایک ہی طرح بنانے کا طریقہ ہے، یعنی پہلے ماضی، پھر مضارع، پھر مصدر، پھر فا ہوا، پھر اس میں فاعل، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع مجہول، پھر مصدر، پھر فضا کا، پھر اس میں مفعول، پھر لم کے دونوں صیغے، پھر لا کے دونوں صیغے، پھر لئی کے دونوں، یعنی گردانے پہ پہلے پہلے صیغے لگا دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اب یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا جو ہے اپنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں اب بتا رہا ہوں کیونکہ جگہ ختم ہو گئی ہے، تو میں جگہ کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا اس کو صاف کر رہا ہوں اور لے کے آ رہا ہوں. اب
یہ جب لائن کے پورا ہو گیا، لائن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، امر حاضر معلوم کا پہلا صیغہ رکھنا ہے، اضرب. آپ کو وہاں پہ میں نے بتایا تھا امر کیسے بنتا ہے، وہاں تفصیل سے ڈسکس ہو گیا تھا. تو اضرب امر حاضر معلوم کا پہلا صیغہ. اس کے بعد آپ نے امر حاضر مجہول کا صیغہ رکھنا ہے، اسی کا مجہول جو بنایا تھا، لے تد رب. یاد ہوگا آپ کو، کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگردان ہے، میں نے وہاں تفصیل سے ڈسکس. پھر اس کے بعد آپ نے امر غیب معلوم کا لیضرب، اور پھر اس کے بعد امر غیب مجہول کا لیضرب. جیسے میں نے وہاں آپ کو تفصیل سمجھائی گی کہ کبھی حاضر کو پہلے حاضر کو رکھتے ہیں امر میں اور پھر غیب کو رکھتے ہیں. تو یہاں پہلے حاضر معلوم کو رکھیں گے، پھر اسی حاضر کی مجہول رکھ دیں گے، پھر یہاں امر غیب معلوم کو رکھیں گے اور پھر اس غیب کی مجہول رکھیں گے. یعنی یہاں یہ نہیں کرتے کہ پہلے ہم امر حاضر کا صیغہ رکھیں پھر غیب کا. یعنی یہاں امر میں ہم کیا کرتے ہیں، حاضر کا صیغہ بھی لے کے آتے ہیں اور غیب کا بھی لے کے آتے ہیں. حالانکہ بقیہ گردانوں میں ہم نے صرف پہلا صیغہ لے کے آئے، باقی نہیں لے کے آئے. لیکن امر میں ہم کیا کرتے ہیں، دو صیغے لے کے آتے ہیں، حاضر کا بھی لے کے آتے ہیں اور غیب کا بھی. کیونکہ میں نے وہاں آپ کو فرق سمجھایا تھا کہ یہاں حاضر اور غیب کی گردانیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، تو کیونکہ ان کے بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں ہم صرف صغیر میں بھی دونوں کو، یعنی گویا کہ ہم ان کو دو گردانیں کاؤنٹ کرتے ہیں. امر حاضر معلوم کی علیحدہ کرتے ہیں، امر غیب معلوم کی علیحدہ، امر حاضر مجہول کی علیحدہ، امر غیب مجہول کی علیحدہ. اگرچہ ہم ان کو 14 صیغوں میں اکٹھا بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے اکٹھا تھے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لیضربا لیضربو لیضرب لیضربا لیضربنا لیضرب لنضرب. ہم وہاں پڑھتے سب کو اکٹھا تھے، لیکن ہم غیب کا صیغہ بھی پہلے لے آئیں گے اور پھر حاضر کا صیغہ بھی پہلے حاضر کا صیغہ، پھر حاضر مجہول کا صیغہ، پھر غیب معلوم کا صیغہ، پھر غیب مجہول کا صیغہ. تو اس طرح یہ امر کے صیغے مکمل ہو جائیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے، نہیں کا صیغہ لے کے آئیں گے، لا تضرب حاضر معلوم کا، پھر نہیں حاضر مجہول کا، لا تضرب لا تضرب. پھر کیا کریں گے، غیب و نہیں جو ہم نے وہاں پڑھی تھی، غیب کی نہیں کی پہلا صیغہ لا یضرب لا یضرب، یعنی ان کا پہلا صیغہ لے کے آ جائیں گے. اب ان کا ہم پہلا نہیں کا بھی پہلے امر کا لے کے آئے، پھر نہیں کا اسی سٹائل سے پہلے نہیں حاضر معلوم، نہیں حاضر مجہول، نہیں غیب معلوم، نہیں غیب مجہول. تو یعنی دیکھ لیں ہم نے اس ترتیب سے اس کو لے کے آنا ہے. تو کبھی کبھار یوں بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار یوں بھی کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو اس کے بعد موقت بنون تقید ثقیلہ اور خفیفہ بھی سمجھائی تھی، تو وہ آگے اس کے آگے تقید ثقیلہ کو بھی لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے. ہم تو نہیں لگاتے، لیکن اگر آپ لگا لیں تو بہتر ہے، یعنی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح سے آپ کو ہر گردان کی تاکید ثقیلہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہوتی جائے گی. تو یعنی اس کے ساتھ وہ آگے لگا دیتے ہیں، اضربنا لتضربنا لیضربنا لیضربنا، وہی لا تضربنا لا تضربنا لا یضربنا لا یضربنا. یہ آپ کو معلوم ہے، وہ میں نے وہاں طریقہ سارا سمجھایا تھا. تو اسی کا یعنی اس کے بعد اگلا جو 8 لفظ ہیں وہ اسی سٹیپ میں تقید لگا کے لے گیا ہے. اضربنا لتضربنا لیضربنا لیضربنا لا تضربنا لا تضربنا لا یضربنا لا یضربنا، یا اضربن لتضربن لیضربن لیضربن لا تضربن لا تضربن لا یضربن لا یضربن. تو اس طریقے سے آپ وہی چیزیں اس کا سٹیپ بھی لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ آپ شامل اس کو کر لیں. اس کے بعد نہ کرے تو بھی صرف صغیر میں بعض اوقات شمار نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ آپ کو کتاب میں ہوگا کہ وہ شمار نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، یعنی اس کے بعد یا تو نون تقید ثقیلہ خفیفہ والی گردان لے کے آنی ہے، پہلا صیغہ یہی صیغے، یعنی حاضر معلوم اور مجہول کی، اور امر نہیں غیب ہو، حاضر اور غیب مجہول معلوم و مجہول کی. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ظرف کی جو گردان پڑھی ہے آپ نے، اسی سے اس سے جو ظرف کی گردان پڑھی ہے ضربا یضربو سے، وہی گردان آپ نے پوری لے کے آ جانی ہے. آپ نے کہنا ہے والظرف منہ، یہ اگر نہ بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہوگا والظرف منہ. منہ کا مطلب بنتا ہے، یعنی یہ جو ہو سے مراد ہو گیا یہ ضربو، یعنی یہ ضرب و مصدر ہے، اس سے ظرف کیا بنتا ہے، یعنی اس سے مطلب ہو گیا ظرف منہ، یعنی مصدر سے، اس مصدر سے، یعنی جو ضرب جو بھی مصدر آپ کو دیا ہوا ہوگا اس مصدر سے اس کا ظرف یہ آتا ہے مضربن مضربان مضربون مضارب مضیرب.
وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہی گردان پوری لکھنی ہے، اس میں کوئی صیغہ نہیں چھوڑنا. پھر آنا ہے والآلۃ منہ، یعنی اس میں آلہ اس میں سے، یعنی اس سے آلہ کس طرح آتا ہے؟ مضرب مضربان مضارب مضرب مضربۃ مضربتان مضارب مضربۃ مضراب مضربان مضاریب مضیریب مضیریبۃ. وہ آپ کو پوری اس میں اول کا پھر کہا جائے گا اسم تبدیل للمذکر منہ، یعنی اس میں تبدیل اور جو اس میں تبدیل کے مذکر کے سیغے جو اس سے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں بھی مذکر اور مؤنث کے سیغے ہیں، پہلے مذکر کے لے کے آئیں گے اضرب اضربان اضربون ضارب ضیرب، والمؤنث منہ، اور اس سے جو مؤنث کے سیغے آتے ہیں ضرب ضربیان ضربیات ضرب و ضریبہ. ٹھیک ہے. وہ فعل تعجب منہ، اور فعل تعجب اس سے کیا آتا ہے؟ ما اضربہ واضرب بہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ درمیان میں اگر آپ نہ بھی کہیں یہ لفظ جو میں نے ابھی بتایا کہہ دیں گے تو ذرا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا بنا رہا ہوں. اور اگر نہیں بھی کہیں گے تو ذہن میں تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ترتیب ہے. یعنی اب شروع سے میں پڑھنا ہوں ضرب یضرب ضربا وضارب ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب. آگے آئے گا امر اضرب لتضرب یضرب لیضرب، نہیں لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. ٹھیک ہے. پھر ظرف مضرب مضربان مضارب مضیرب، پھر اعلیٰ مضرب مضربان مضارب مضیرب مضربۃ مضربتان مضارب مضیربۃ مضراب مضربان مضاریب مضیریب مضیریبۃ. پھر اس تبدیل اضرب اضربان اضربون ضارب ضیرب ضرب ضربیان ضربیات ضرب وضریبہ. پھر تجب اضرب واضرب بہ. تو یعنی دیکھیے میں اس لیے جلدی پڑھ رہا ہوں کہ مجھے تو یاد ہے، اب آپ کو تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا. یعنی یاد تو آپ نے کی ہوئی ہے، جس نے، میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ یہ آپ کو آگے کام آئیں گی. تو جس نے صرف کبیروں کو اچھی طرح یاد کیا ہے اس کو صرف صغیر بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب تو یہ اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ صرف پہلا صیغہ پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ اس میں آپ نے سب گردانوں کو ملانا ہے، اکٹھا پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے اب یہ جو پہلا باب ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے، اس پہلے باب سے آپ نے یہ صرف صغیر سمجھنی ہے اور بنانی ہے کہ اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے. پہلا باب جو میں نے ابھی بتایا ہے ضربا یضربو، اور لیکچر نمبر 18 میں اس کے بارے میں تفصیل سمجھائی تھی کہ یہ باب کیا ہوتے ہیں، یہ فرق کیا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو میں ابھی اس پہلے باب پہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں. یہ پہلا باب ہے فعل یفعل، یعنی اس کا وزن عین کلمہ دیکھیں، ماضی کے عین کلمے پہ زبر ہے اور مضارع کے عین کلمے پر زیر ہے. فعل یفعل ضرب یضرب. اب جو بھی کلمہ باب ضرب یضرب پہ آئے گا سلاسی مجرد کا، اس کی پوری گردان اسی طرح بنے گی جس طرح میں نے ابھی صرف صغیر کر کے دکھائی. تو میں ایک آپ کو مثال سوال کے طور پہ مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، جس کو آپ نے حل کرنا ہے خود، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکیں. اسی سیم بالکل اسی باب پر اسی طریقے سے اسی وزن پر آئے گی. یہاں صرف آپ نے پہلے صیغے کو جمع کرنا ہے. پھر جب پہلا صیغہ جمع ہو گیا تو 14 صیغے آپ کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں رہیں گے، وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. وہ لفظ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں، آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، القبض. ٹھیک ہے جی، القبض یہ لفظ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، القبض. تو یہ اب پہلے آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا کہ اس کو آپ نے ڈائریکٹلی شروع نہیں ہو جانا، پہلے آپ نے جانا ہے منجد پہ. منجد میں جا کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور منجد میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں منجد میں آپ کو اس کے اندر منجد کے اوپر آپ کو اس کے بارے میں تفصیل مل جائے گی کہ یہ کون سے باب کے ہے. جس طرح میں طریقہ بتایا تو اس کے آگے دعات لکھا ہوا ہوگا. آپ نے منجد میں جا کے پہلے وہاں دیکھ لینا ہے، پھر جب آپ وہاں دیکھ لیں گے منجد میں تو آپ کو دعات لکھا ہوا مل جائے گا، اور اس میں دعات سے یعنی نشانی ہے کہ یہ ضرب یضرب سے ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے سیم بنانا ہے، اس کو شروع کر دینا ہے، پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. غلطی سے نہیں ڈرنا، غلط ہے تو کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط ہو جائے گا تو آپ اپنی یہ واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے اس پہ بھیجیں، یا آپ یہیں پہ ڈسکرپشن میں اپنا کامنٹس باکس میں بھیجیں. چیک کر کے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اگر کہیں پہ غلطی ہوگی تو آپ کو سمجھا دیا جائے گا. اور جو ویسے درس نظامی پراپر طریقے سے کر رہے ہیں اور جو یہ لیکچر حاصل کر رہے ہیں تو وہ تو ویسے بھی واٹس ایپ کے ذریعے اپنے اسباق کو بھیجتے ہیں. تو آپ اس مصدر سے یا آپ کو جو بھی واٹس ایپ کے ذریعے میں اور سوال دیتا ہوں ان کے ذریعے سے آپ اس باب کو بنائیں اس طریقے سے. تو غلطی سے نہ ڈریں، غلطی کرتا ہے تو انسان سیکھتا ہے. تو غلطی کریں، آپ محنت کریں، سمجھیں، اور صرف آپ نے یہاں یاد رکھنا ہے، لکھنا نہیں ہے.
بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے. جس طرح میں نے سپیڈ سے پڑھا، اس سپیڈ سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. سپیڈ سے مطلب ہے تاکہ آپ کا دماغ خود بخود کام کرے. سپیڈ تب بنتی ہے کہ جب دماغ کام کرنا شروع کر دے، جب دماغ کے اندر ایک چیز فیڈ ہو جائے، بالکل سیو ہو جائے گی، تو تب یہ آپ اتنے جلدی پڑھ سکیں گے. اور پھر یہ لفظ نہیں، پھر جو بھی لفظ آئے گا آپ اس کو اسی سپیڈ سے پڑھ سکیں گے. کیوں کہ آپ کے ذہن، اور یہ سپیڈ کیسے پیدا ہوگی؟ بار 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 پڑھنے سے. سمجھنا ایک بار ہے اور پڑھنا 1000 بار ہے. سمجھ ایک بار لیا، پھر اس کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے. 1000 بار کا مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اس کو اس طرح پڑھتے رہنا ہے، تو یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا اور آپ کے دماغ میں یہ چیز فیڈ ہو جائے گی.